دوستو آج ہم جس ہالی ووڈ مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام میڈ میکس فیوری روڈ ہے۔ شروع میں ہم بہت ہی غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایک بلڈنگ کی طرف بہت ہی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دراصل یہ غریب لوگ اس بلڈنگ کے پاس پانی پینے کے لیے آئے تھے کیونکہ باقی دھرتی سے پانی ختم ہو چکا تھا، مگر اس بلڈنگ کے پانی پہ بھی غرور لوگوں کا قبضہ تھا جو کہ ان غریب لوگوں کو اپنی مرضی سے پانی دیتے تھے۔ مووی بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کی سٹوری لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیں دوستو تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میکس ہے اور وہ ایک پولیس والا ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر میکس کو اپنی فیملی کے ویژن آ رہے ہوتے ہیں جو کہ اب مر چکی تھی۔ اس کے بعد میکس اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے، تبھی کچھ گاڑیاں اس کا پیچھا کرنے لگتی ہیں اور اسے پکڑ لیتی ہیں۔ یہ لوگ میکس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کی باڈی پر اس کا بلڈ گروپ او نیگیٹو لکھا جاتا ہے، اس لیے یہ دوسرے لوگوں کا بلڈ اپنی باڈی میں انجرڈ کر کے اپنی بیماری دور کرتے تھے۔ اب میکس یہاں سے موقع پا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، واپس لے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس علاقے کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایموٹن جو ہے اور وہ اپنے چہرے پر لوہے کا ماسک لگائے ہوئے تھا۔ ایموٹن جو نے پانی کے تمام ریسورسز کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا اور یہاں کے غریب آدمیوں کو اپنی مرضی سے پانی دیا کرتا تھا۔ اب پانی کے تمام ریسورسز پر اس کا قبضہ تھا، اس لیے تمام غریب لوگ اسے اپنا خدا ماننے پر مجبور تھے۔ اس کے بعد ایک گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام فیوریسا ہے جو کہ فیول لانے کا کام کرتی ہے ایموٹن جو کے لیے، اور ابھی بھی وہ گاڑی میں کسی دوسرے علاقے سے ایموٹن جو کے لیے فیول لانے جا رہی تھی مگر وہ اپنی گاڑی کا رخ موڑ دیتی ہے، جس پر جلدی سے ایموٹن جو کا ایک سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں، لیکن فیوریسا اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ دوسری طرف ایموٹن جو بھی دوربین میں سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فیوریسا اسے دھوکہ دے چکی ہے، اس لیے ایموٹن جو بھاگتا ہوا اس جگہ پر جاتا ہے جہاں اس نے 5 ایسی لڑکیوں کو چھپا کر رکھا تھا جو اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی تاکہ وہ اپنی نسل کو بڑھا سکے، مگر وہاں جانے کے بعد ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ فیوریسا ان 5 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اس کے بعد ہم ایموٹن جو کی آرمی کو دیکھتے ہیں جو فزیکلی تو بہت ویک تھی مگر پھر بھی وہ اس کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتی تھی۔ اب فیوریسا کے ساتھ ایموٹن جو کے جو باقی آرمی ہوتی ہے وہ بھی یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ فیوریسا اب ایموٹن جو کو دھوکہ دے رہی ہے، اس لیے وہ فیوریسا کو روکنے کے لیے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں، مگر فیوریسا بے خوف و خطر ان سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے اور اپنے ساتھ موجود تمام گارڈز کو مار دیتی ہے، لیکن تبھی وہاں پر ایموٹن جو کی باقی آرمی بھی آ جاتی ہے۔ اب یہ پوری آرمی فیوریسا کا پیچھا کر رہی تھی اور لگاتار اس پر اٹیک کر رہی تھی اور فیوریسا ان کا ابھی بھی مقابلہ کیے جا رہی تھی۔ پھر ہم ایک سولجر کو دیکھتے ہیں جس کا نام نقش تھا اور میکس کو اس کی گاڑی کے آگے باندھا ہوا تھا تاکہ جب بھی نقش کو ویکنس محسوس ہو تو وہ میکس کے خون کا استعمال کر کے خود کو طاقتور بنا سکے۔ اب اتنی زیادہ آرمی کو دیکھ کر فیوریسا یہ سمجھ چکی تھی کہ اب وہ ان کا اکیلے مقابلہ نہیں کر پائے گی، لیکن تبھی اسے سامنے اسے راہ میں ریت کا طوفان دکھائی دیتا ہے اور فیوریسا اس طوفان میں خود گاڑی کو دھکیل دیتی ہے۔ اب اس طوفان میں ساری آرمی اپنا راستہ بھٹک جاتی ہے مگر وہ سولجر نقش ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جس کی گاڑی کے آگے میکس بندھا تھا۔ نقش ایموٹن جو کہ ایماندار سپاہیوں میں سے ایک تھا، اس لیے وہ ہر صورت میں فیوریسا کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اب نقش اپنی گاڑی میں فیول پھیلا رہا تھا تاکہ اپنی گاڑی میں فیول پھیلا کر آگ لگائے اور فیوریسا کی گاڑی کو ٹکر مار کر اڑا دے، مگر میکس اسے ایسا کرنے کے لیے منع کر رہا تھا، مگر نقش میکس کی کوئی بات نہیں مانتا اور اپنی گاڑی کو فیوریسا کی گاڑی کے نزدیک لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تبھی میکس گاڑی کے شیشے کو ہٹ کرتا ہے اور اندر آ جاتا ہے، گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جس دوران گاڑی ایک پتھر سے ٹکرا جاتی ہے اور زبردست دھماکہ ہوتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد جب وہ طوفان تھم جاتا ہے تو وہ میکس وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے منہ پر لوہے کا ماسک ہوتا ہے جو ایک زنجیر کے ساتھ نقش کے ہاتھ کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ اب میکس نقش کے بنا وہاں سے نہیں جا سکتا تھا، میکس نقش کو باہر نکال لیتا ہے گاڑی سے اور اسے اٹھا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ بعد میکس نقش کو اٹھائے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں فیوریسا ان 5 لڑکیوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ وہاں پہ میکس گن پوائنٹ پہ ان لڑکیوں سے کہتا ہے کہ میرے چہرے پہ بندے ماسک کو اتار دو۔ اب ان میں سے ایک لڑکی اس کے قریب آتی ہے اور میکس کے ماسک کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن تبھی فیوریسا اس میکس پر اٹیک کر دیتی ہے۔ اب میکس چونکہ زنجیر سے بندھا ہوا تھا اس لیے وہ فیوریسا سے مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا اور فیوریسا ان باقی 5 لڑکیوں کے ساتھ مل کر اسے بری طرح مارتی ہے۔ اسی دوران ہی نقش بھی ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ فیوریسا پر اٹیک کر دیتا ہے، تبھی یہ نقش اور میکس مل کر فیوریسا کو پکڑ لیتے ہیں اور میکس نقش سے کہتا ہے کہ میری زنجیر کو کھولو۔ اب نقش کو لگتا ہے کہ میکس اس کا ساتھ دے گا فیوریسا کو پکڑنے میں، اس لیے وہ اس کا ماسک کاٹ دیتا ہے۔ جیسے ہی زنجیر کھلتی ہے میکس زور سے نقش کو مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد میکس نقش کو اٹھا کر فیروزہ کی گاڑی میں ڈالتا ہے اور خود گاڑی لے کر نکل جاتا ہے، جس کے بعد یہ فیروزہ اور وہ 5 لڑکیاں وہاں پر اکیلے بے یار و مددگار رہ جاتی ہیں۔ اب ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں امورٹن جو کی باقی ملٹری یہاں پر جلدی پہنچ نہ جائے۔ اتنے میں میکس کی گاڑی آگے جا کر بند ہو جاتی ہے کیونکہ میکس اس گاڑی کو ڈرائیو نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی فیروزہ جلدی سے گاڑی کی طرف دوڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے کچھ آگے تک چھوڑ دو تو میں اس گاڑی کو ڈرائیو کر کے آگے تک لے جا سکتی ہوں۔ اب میکس کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے وہ ان تمام لڑکیوں کو گاڑی میں بیٹھنے کی پرمیشن دے دیتا ہے۔ اب یہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ کسی ایسے علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر کسی دوسرے آدمی کا قبضہ تھا اور یہ بھی امورٹن جو کی طرح تھے۔ یہ بھی اپنے علاقے سے کسی کو نکلنے کی پرمیشن نہیں دیتے تھے، لیکن فیروزہ ان سے پہلے ہی سودا کر چکی تھی، اس کے بدلے وہ ان کو بہت سارا فیول دینے والی تھی۔ اب گاڑی میں موجود تمام لوگوں کو فیروزہ چھپنے کے لیے بول دیتی ہے کیونکہ وہاں سے نکلنے کی پرمیشن صرف فیروزہ کو ہی ملی تھی۔ اس کے بعد فیروزہ گاڑی سے اترتی ہے اور بائیکر لیڈر کے گینگ سے بات کرنے لگتی ہے، لیکن تبھی وہاں دوسری طرف امورٹن جو کی ملٹری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس گینگ کا لیڈر فیروزہ پر بھڑک جاتا ہے اور فیروزہ پر حملہ کر دیتا ہے، اور وہ امورٹن جو کی ملٹری کو روکنے کے لیے ایک بلاسٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہاڑی ٹوٹتی ہے اور اس آرمی کے سامنے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب فیروزہ بھی جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور اسے تیزی سے ڈرائیو کرنے لگتی ہے، مگر بائیکر گینگ کے سبھی لوگ ابھی بھی ان کے پیچھے تھے۔ اور دوسری طرف امورٹن جو کی ملٹری کے پاس بھی ٹائگر ٹرک ہوتے ہیں اور وہ ان کو پتھروں کے اوپر سے پار کروا دیتے ہیں۔ اب بائیکر گینگ کے سبھی لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں، لیکن میکس اور فیروزہ مل کر ان کا زبردست مقابلہ کرتے ہیں اور وہ اس گینگ کے سبھی لوگ مارے جاتے ہیں۔ تبھی امورٹن جو بھی اپنی ملٹری کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ فیروزہ کو اٹیک کرنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے ایک پریگننٹ لڑکی آ جاتی ہے جو اس کے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر امورٹن جو اس پر گولی نہیں چلا پاتا۔ ایک سولجر جلدی سے فیروزہ کی گاڑی پر چڑھ جاتا ہے، مگر اس کے ہاتھ میں زنجیر تھی، وہ اس کی گاڑی میں فیروزہ کی گاڑی میں اٹک جاتی ہے۔ اب ایک اور سولجر ایرو پھینکتا ہے جو اس گاڑی کے اسٹیئرنگ میں پھنس جاتا ہے۔ اب گاڑی رکنے لگتی ہے، مگر وہ جو لڑکی پریگننٹ تھی وہ جلدی سے گاڑی سے باہر آتی ہے اور اس زنجیر کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، مگر گاڑی اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پاتی اور ایک چٹان سے ٹکرا جاتی ہے، جس سے وہ لڑکی نیچے گر جاتی ہے۔ اب امورٹن جو جلدی سے اس لڑکی کو بچانے کے لیے گاڑی کو ٹرن کرتا ہے اور اس کی گاڑی بھی پلٹ جاتی ہے۔ اب فیروزہ، میکس اور باقی 4 لڑکیاں وہاں سے تیزی سے نکل جاتے ہیں، مگر امورٹن جو مڑتا ہے اور اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے، جس سے وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے۔ اب فیروزہ اور میکس امورٹن جو کی ملٹری سے بہت زیادہ دور نکل گئے تھے، مگر ابھی بھی وہ سب لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اب میکس آگے چل کے ان کے راستے میں سارے ڈائنامکس بچھا دیتا ہے تاکہ وہ ان کو راستے میں ہی روک سکیں۔ جیسے ہی امورٹن جو کی ملٹری کی گاڑیاں وہاں پر پہنچتی ہیں تو زبردست بلاسٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی آرمی پیچھے ہی رک جاتی ہے۔ اب امورٹن جو اس لڑکی کو، وہ جو مری تھی، اس کی ڈیلیوری کروانے کے لیے لے آتا ہے، مگر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو لڑکی مری ہوئی ہے اس کا بچہ بھی مر چکا ہے۔ آگے جا کے فیروزہ کی گاڑی ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے اور اسے وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں، مگر تبھی وہاں پر دشمنوں کا ایک ٹینک آ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں پر نیکس جو کہ امورٹن جو کا ایک سپاہی تھا ان کی مدد کرنے کو کہتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم ایک رسی گاڑی سے باندھیں گے اور دوسری طرف درخت سے، اور اس طرح ہم گاڑی کو آسانی سے نکال پائیں گے۔ اب یہ لوگ نقش کی بات کو مانتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں اور گاڑی دلدل سے باہر آ جاتی ہے۔ اب میکس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس ٹینک کو اڑا دے گا، وہ ایک فیول کو کین میں بھرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے جس میں فیروزہ کو پتہ چلتا ہے کہ میکس بھی وہاں پر مارا گیا ہے، اس لیے وہ بہت دکھی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ میکس واپس آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ بہت سے ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ آرام سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تبھی میکس فیروزہ سے راستے میں پوچھتا ہے کہ تم ان لڑکیوں کو کہاں لے کے جا رہی ہو، جس پر فیروزہ بتاتی ہے کہ میں انہیں کسی سیف جگہ پر لے کے جا رہی ہوں۔ یہ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ایک ٹاور کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں، کیونکہ یہی جگہ فیروزہ کا گاؤں ہوا کرتی تھی اور پانی ختم ہونے کی وجہ سے یہ جگہ پوری طرح بنجر ہو چکی تھی۔ اب فیروزہ یہاں پر مدد کے لیے چلاتی ہے تو یہاں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جس میں ان کی فیملی کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ فیروزہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فیروزہ ان سے گرین پلیس کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ گرین پلیس وہی جگہ ہے جہاں پر ان کی گاڑی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ یہاں فیروزہ کو سمجھ آتی ہے کہ ہر طرف ہر جگہ بنجر ہو چکی ہے
یہ بات سنتے ہی فیروزہ بری طرح ٹوٹ جاتی ہے اور وہ میکس سے کسی اور جگہ جانے کا بولتی ہے، جس پر میکس اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ میکس کو چھوڑ کر اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن میکس کو اپنی بیٹی کے وین آنے لگتے ہیں جو اپنے باپ سے کہتی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، اس لیے میکس پھر فیروزہ کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہاں پر میکس فیروزہ کو ایک نقشہ دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس دھرتی میں پانی صرف ایک ہی جگہ پر موجود ہے، لہٰذا ہمیں واپس ماؤنٹین جو کی طرف جانا ہوگا۔ اب یہ سب لوگ مل کر ایموٹن جو کے قلعے کی طرف نکل جاتے ہیں، جہاں دوسری طرف ایموٹن جو بھی ان کو اپنے قلعے کی طرف آتا ہوا دیکھ لیتا ہے، اس لیے ایموٹن جو کی پوری آرمی ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ اب ایموٹن جو کی آرمی ان پر حملہ کر دیتی ہے، مگر میکس اور فیروزہ مل کر ان سے زبردست مقابلہ کرتے ہیں اور بہت سی آرمی ماری جاتی ہے۔ یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہتی ہے، جس میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور یہاں فیروزہ کی فیملی کے بھی بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب فیروزہ بری طرح گھائل ہو چکی تھا، اس کا بازو کٹ چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی کسی طرح ہمت کر کے ایموٹن جو کی گاڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایموٹن جو کے چہرے پر لگے ماسک کی زنجیر کو پہیے میں پھنسا دیتی ہے، جس سے وہ بری طرح زخمی ہوتا ہے اور اس کا چہرہ کٹ جاتا ہے اور ایموٹن جو کی موت ہو جاتی ہے۔ مگر اب فیروزہ بری طرح زخمی تھی اور اس کا کافی بلڈ نکل چکا تھا، جس پر میکس اپنی باڈی سے بلڈ نکال کر فیروزہ کو لگاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ قلعے تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں قلعے پر موجود لوگ ایموٹن جو کی لاش کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور باقی لوگ بھی ایموٹن جو کی لاش کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اب ایموٹن جو کے مرنے کے بعد اس جگہ پر کسی کی بھی حکمرانی نہیں رہی تھی، اب ان تمام سورسز پر تمام غریب لوگوں کی حکمرانی تھی اور اب ان کو اچھے طریقے سے پانی مل پائے گا اور یہاں پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں سے زمین سے پانی نکلتا تھا مشینوں کے ذریعے۔ اب میکس اپنی بیٹی سے کیا ہوا وعدہ پورا کر چکا تھا اور تمام لوگوں کو سیف کر چکا تھا، اور اسی طرح میکس اب یہاں سے جانے لگتا ہے اور اسی سین کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔